اوپر سے بڑھ جائے اور اگلے سال پھر اس سفر پہ آ جاؤ انشاءاللہ، اگلے سال اس سفر پہ پھر آ جاؤ انشاءاللہ۔ دیکھیں نا، یہ دین کا کام جو ہے نا، یہ کیا نہیں جاتا، یہ لیا جاتا ہے۔ بے شک بے وہ آپ شک کے تھے نا مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ کام کیا نہیں جاتا، لیا جاتا ہے، بے شک بے شک اور قدم اٹھتے نہیں، اٹھوائے جاتے ہیں۔ بے شک اور یہ بول جو ہوتے ہیں نا، یہ بولے نہیں جاتے، یہ بلوائے جاتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ تو یہ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حق تعالی شانو تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، بے شک بلکہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ بے شک بے شک تو یہاں دل میں جو جذبہ ہوگا نا، اس پہ اللہ نے فیصلے کرنے ہیں، اس پہ تو نیت کرو انشاءاللہ بار بار آنے کی۔ انشاءاللہ۔ اور لائے گا کون؟ اللہ، اللہ ہی۔ انشاءاللہ۔ صحیح ہے میرا بھائی؟ بے شک یہاں حرم کے اندر نا ہمارے ایک مکی صاحب بہت بڑے عالم ہیں پاکستان کے، تو حرم کے اندر 42 سال سے وہ درس دے رہے ہیں۔ کتنے سال سے؟ 42 سال ہو گئے۔ تو ایک دن فرمانے لگے کہ جو بندہ حج پہ آیا اور عمرے پہ آیا اور یہاں آ کے اگر اس کی زندگی تبدیل نہیں ہوئی تو سمجھو اللہ کے یہاں اس کا سفر قبول نہیں ہوا۔ بے شک جو بندہ حج پہ آیا اور عمرے پہ آیا اور یہاں آ کے بھی اس کی زندگی تبدیل نہیں ہوئی تو سمجھو اللہ کے یہاں اس کا سفر قبول نہیں کیا۔ نہیں ہوا۔ بے شک اب اللہ کے یہاں سفر میرا اور آپ کا قبول ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے۔ تو کیا خیال ہے، اس کے لیے پھر کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ کیا کرنا ہوگا؟ بدلنا، اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ بے ایک شک چھوٹی سی بات بتاؤں آپ کو، پھر میں اس کے بعد بیٹھتا ہوں۔ انشاءاللہ۔ دیکھیں، اللہ رب العزت کے ہاں ذات نہیں دیکھی جاتی، اللہ رب العزت کے ہاں صفات دیکھی جاتی۔ مطلب اللہ رب العزت کے ہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا، اللہ کے ہاں تو ایمان اعمال دیکھے جائیں گے، اللہ کے ہاں صفات دیکھی جائیں گی۔ کیا دیکھی جائیں گی؟ صفات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب سب سے پہلے جنت کی سیر کروائی گئی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کی سیر فرما رہے تھے۔ تو جنت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کے پڑھنے کی آواز سنی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ قرآن کون پڑھ رہا ہے؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قرآن حارثہ بن نعمان پڑھ رہے ہیں۔ کون پڑھ رہے ہیں؟ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حارثہ بن نعمان تو مدینہ کے اندر ہے۔ تو بتانے والے نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حارثہ بن نعمان جب مدینہ میں قرآن پڑھتے ہیں، اللہ ساری جنت والوں کو ان کا قرآن سناتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صحابہ تو اور بھی بہت تھے، پر یہ کس چیز پہ تھا؟ یہ صفات پہ۔ کس چیز پہ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نا جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ تو جیسے ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں آپس میں، تو ایک دوست باہر سے تشریف لائے تو ہم پوچھتے ہیں نا کہ بھائی کیا حال ہے؟ تو جب ابو ذر آئے نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں، تو جبرائیل علیہ السلام پوچھنے لگے کہ ابو ذر کیا حال ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل آپ ابو ذر کو کیسے جانتے ہو؟ تو جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنا زمین والے ابو ذر کو نہیں جانتے جتنا آسمان والے ابو ذر کو جانتے۔ سمجھے میری بات؟ تو کس چیز پہ؟ صفات پہ۔ کس چیز پہ؟ اب یہ صفات میں نے اور آپ نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ کیا کرنی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک کے میدان میں تھے، تو یہ دیکھیں مینا کا میدان، اللہ آپ سب کو یہاں بار بار لے کر آئے۔ آمین، کہو آمین۔ آمین۔ دیکھیں یہاں ایک دفعہ کہیں گے نا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، 1,00,000 دفعہ لکھا جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ موقع انڈیا میں نہیں ملا ہے، کیا خیال ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سامنے پہاڑ نظر آ رہے ہیں؟ الحمدللہ۔ میرے ساتھ ایک دعا پڑھو، آپ پہلے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
अब पढ़े फतबारकल्लाहु फतबारकल्लाहु अहसनुल अहसनुल खालिकीन। खालिकीन। आमीन। आमीन। हमारे हाजी साहब एक बात फरमाया करते थे, जो हमारे अमीर थे ना, वो फरमाया करते थे कि जो बंदा पहाड़ों को देख के ये दुआ पढ़ ले तो कल क़यामत वाले दिन या ये पहाड़ इसके नामा अमाल में तोले जाएंगे या इतना वजन तोला जाएगा। आमाल छोटे छोटे होते हैं, आमाल छोटे छोटे, बेशक अल्लाह मुझे और आपको नवाजना चाहता है। बेशक बेशक। अब ये मुझ पे और आप पे है कि हम कितना लेना चाहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक के मैदान में थे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम साथ खड़े थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरज की रोशनी तेज महसूस हुई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल, आज सूरज की रोशनी बहुत तेज है, खैरियत है? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीना के अंदर आपके एक सहाबी काब बिन काब रजी अल्लाह तआला अन्हु आज इंतकाल फरमा गए और उनके जनाजे के लिए 70,000 फरिश्ते उनका जनाजा पढ़ने के लिए आए। तो ये उनके नूर की रोशनी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई तो ज़मीन सुकड़ गई, ज़मीन, और काब रजी अल्लाह तआला अन्हु का जनाजा मदीना से तबूक पहुंच गया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ उनका जनाजा पढ़ाया, दोबारा दुआ फरमाई और ज़मीन अपनी हालत पे, और उनकी मैयत अब ये किस चीज़ पे है? सिफात पे है। किस चीज़ पे? तो अल्लाह मुझे और आप सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन। इसके लिए मैंने और आपने अपनी ज़ात पे मेहनत करनी है। क्या इंशाअल्लाह। यहाँ जो हम आए हैं ना हज और उम्रे के लिए, देखो मेरे माथे पे किसी को पता है लिखा हुआ है कितने हज हो गए? कोई पता नहीं ना, या कितने उम्रे हैं, नहीं नजर आ रहा। असल पता क्या है? असल हमारे प्राइवेट मरकज के अंदर हमारे एक बुजुर्ग हैं बहुत बड़े, वो एक बात करते होते हैं, वो कहते होते हैं, भाई देखो अल्लाह की निगाह में तो, लोगों की निगाह में तो अल्लाह ने हमें तबलीग वाला बना दिया। बेशक बेशक। अब असल ये है कि अल्लाह अपने यहाँ लिख दें कि ये मेरे काम वाले हैं, तो ऐसे ही अल्लाह मुझे और आपको ये लिख दें कि ये मेरे हाजी हैं। कौन है? फिर मज़ा है, फिर इसकी नियत करो इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। क्या मैंने और आपने अपनी ज़िंदगी और सफ़र क्यों किया जाता है? देखें, किसी भी जगह सफ़र करना हो ना तो उसकी 3 वजूहात होती हैं। कितनी? या तो उस इलाके की खुशहाली को देखा जाता है सबसे पहले। अब मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं यहाँ सऊदीया में हूँ, तो यहाँ क्यों हम आए हुए हैं? यहाँ की खुशहाली को देखा ना, यहाँ रियाल हैं, ऐसे ही है ना, सीधी बात है। अब पाकिस्तान में रियाल तो है नहीं ना, इंडिया में रियाल है, तो ये सारा पाकिस्तान इंडिया यहाँ आया हुआ है ना, तो किस चक्कर में? रियाल। अच्छा, तो जब भी कहीं सफर किया जाता है 3 चीजें देखी जाती हैं, या वहाँ की खुशहाली, या वहाँ की खूबसूरती, जगह बड़ी प्यारी हो, या फिर वहाँ हमारे रिश्तेदार होते हैं जिनको मिलने की गर्ज से बंधा जाता है। यही है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का सफर फरमाया, इसमें से कोई एक भी वजह नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ताइफ का सफर फरमाया है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इस नियत से फरमाया कि हो सकता है कुछ सआदतमंद लोग मेरे पैगाम को कबूल करके दारा इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाएं और पूरी दुनिया में दीन के फैलने का जरिया बन जाए। सही है मेरा भाई? तो हम भी इस नियत से जाएं, हम भी, ठीक है। नबूवत का 10वां साल था, कौन सा? जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का सफर फरमाया तो नबूवत का 10वां साल था। मक्का के, अच्छा, नबूवत का जो 10वां साल था ना, इसको गम का साल भी कहा जाता है। इसी साल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शफीक चचा अबू तालिब इंतकाल फरमा गए। उसके कुछ माह बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली अहलिया खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इंतकाल फरमा गई। सही? तो जब ये 2 हस्तियां इंतकाल फरमा गईं
اس کے بعد مکے کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا. کیا کر دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وجہ سے طائف تشریف لے گئے کہ ہو سکتا ہے کچھ سعادت مند لوگ میری بات کو قبول کر لیں. صحیح ہے میرے بھائی؟ تو اس نیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر فرمایا. ہم بھی اسی نسبت سے جائیں انشاءاللہ کہ اپنی زندگی بھی بدلنی ہے انشاءاللہ، اور پوری دنیا میں جتنے بھی جنات اور انسان ہیں ان سب کی زندگی بدلنی ہے. انشاءاللہ بدلے گا کون؟ اللہ ہی. رب العزت. میں اور آپ تو آواز ہی لگا سکتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں؟ اور میرے اور آپ کے ذمے آواز ہی لگانا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی نا، پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آواز لگاؤ. کہا کہ اللہ میری آواز پوری دنیا میں کیسے جائے گی؟ کہا تمہارے ذمے آواز ہے، آواز کو پہنچانا میرے ذمے ہے. اللہ رب العزت نے پھر ان کی آواز کو عالم ارواح تک پہنچایا بے شک. کہ جہاں قیامت تک جتنی روحیں ہیں اور جس روح نے جتنی دفعہ لبیک کہا تھا وہ اتنی دفعہ حج کرے گی. انشاءاللہ اب دیکھ لیں آپ نے جتنی دفعہ وہاں اس وقت لبیک کہا ہوگا نا، انشاءاللہ اتنی دفعہ آپ سفر کریں گے. انشاءاللہ نیت کرو بار بار آنے کی اور اللہ لائیں گے. انشاءاللہ اللہ بڑے قدردان ہیں. بے شک. اللہ بڑے. بس ہم ایک کام کر لیں، آج سے ہم توبہ کریں. کیا کریں؟ صحیح ہے نا؟ دیکھو جیسی بھی گزر گئی. اب جو آئندہ ہے وہ اللہ سے مانگیں کہ اللہ اب جو میری زندگی باقی ہے نا وہ میری اچھے طریقے سے گزرے، آمین. جیسے تیری منشا ہے اور جیسے تیرے نبی کی چاہت ہے، جیسے تیرے نبی کا طریقہ ہے اس کے مطابق گزرے، پھر مزہ ہے. صحیح ہے میرا بھائی؟ بے شک. تو اب ہم نے اپنے آپ کو سجانا ہے. کیا کرنا ہے؟ نیک اعمال کے ساتھ، صفات کے ساتھ، سنت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ. ایسے ہی ہے نا؟ ایک تو خوب اللہ کا شکر، خوب اللہ کا. اس سفر میں تو ہم یہ چیز سیکھ کے جائیں. کیا کر کے جائیں؟ جیسے ہماری مائیں بہنیں روزانہ کچن میں بیٹھتی ہیں کہ نہیں بیٹھتی؟ اب انہیں کوئی کہے نہ کہے وہ بیٹھتی ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ تو ایسے ہی ہمیں کوئی کہے نہ کہے ہم روزانہ اللہ کے اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ دیر ضرور